اصل بات یہ ہے کہ میرا جو سگا نانا ہے نا فضل چشتی کا باپ، اس کے ساتھ خواجہ شفیع جو ہے نا اس کو ذاتی کوئی رنجش اور حسد ہے۔ خواجہ شفیع نے اپنی سگی بہن کو خود طلاق دلوائی تھی فضل احمد چشتی کے باپ سے۔ تو میں خود موجود تھا، فضل احمد چشتی، جمیل سلطان کے والا، حمزہ سلطانی، میں اور ایک دو اور بندے تھے۔ ہم گئے وہاں کانا خواجہ شفیع کے پاس۔ تو اس وقت یہ جو میرا نانا تھا یعنی فضل چشتی کا باپ، وہ یہیں فضل چشتی کے پاس آیا ہوا تھا، یہیں رکھا ہوا تھا اس کو۔ تو خواجہ شفیع نے کہا ابھی تم نے باپ کو کیوں رکھا ہوا ہے ساتھ اپنے، اس کی تم جتنی بھی خدمت کرو گے الٹا تمہیں گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ پھر خواجہ شفیع نے یہ بات کی تھی، اللہ گواہ ہے جو جھوٹ کرے اس پر رب تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس نے اس وقت کہا تھا نعوذ باللہ فضل چشتی کو اس کے باپ کے متعلق کہا، یہ غیرت مند بنا ہوا، اور اس نے یہ بات وہاں سن کے پھر قبول بھی کی، جبکہ اس وقت یہ حالت تھی اس کے باپ کی کہ وہ منجی پر پڑا ہوا، چل نہیں سکتا تھا، پاؤں سے معذور، ٹانگوں سے معذور تھا، اور تھا بھی پاگل۔ تو اس وقت اس نے کہا خواجہ شفیع نے فضل چشتی کو کہ تو نے اپنے باپ کو رکھا ہوا ہے، جب وہ تیری گھر والی کے ساتھ زنا کرے گا تو پھر تجھے پتہ چلے گا کہ یہ کیا ہے، لہٰذا اس کو نکال یہاں سے۔ پھر وہ بوڑھے باپ کو میں خود وہاں دوبارہ چھوڑ کے آیا واپس، اس نے گھر سے نکال دیا فضل چشتی نے۔ یہ ہے ان کا ولی اور یہ ہے ان کی غیرت اور حق بیانی کہ جو باپ پاؤں سے چل نہیں سکتا، بیمار ہے، جس کی ٹانگیں کام نہیں کرتی، جو ذہنی طور پر پاگل ہے، بیمار ہے، مریض ہے، اس کے متعلق یہ اللہ کا ولی کہہ رہا ہے کہ یہ تیری گھر والی کے ساتھ زنا کرے گا، نعوذ باللہ۔ یہ ان کا ذہن ہے اور اس قدر یہ لعنتی لوگ ہیں۔ پھر آگے سے امام الغیرت صاحب اور محقق صاحب نے جی کرتے ہوئے اپنے باپ کو واپس پہنچا دیا کہ میں تجھے نہیں رکھتا۔ تو اس وقت جمیل سلطان کے والے نے کہا کہ بھئی تو آپ واپس نہ بھیجیں، میں اپنی طرف سے ذاتی طور پر تنخواہ پر، سیلری پر ایک خدمت گزار رکھتا ہوں جو آپ کے والد کی خدمت کرے گا۔ تو فضل چشتی نے اس وقت کہا کہ اب حضرت صاحب نے کہہ دیا ہے تو اس کی خدمت جتنی بھی کر لیں مجھے گناہ ہوگا، ثواب نہیں ہوگا۔ یہ ہے ان کی دین فہمی اور دین۔